أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود اس انداز سے پڑھیے کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. میں اپنی طرف سے تو نہ جانے کیا پڑھتا، لیکن بانی مجلس کی خواہش یہی ہے کہ جتنے لمحات بھی آپ سے گفتگو کی جائے، گفتگو کا مرکز، محور اور قبلہ شریعت الحسین کی بات ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بھائی؟ سورہ کہف میں ارشاد کبریائی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. فرمایا مال اور بیٹے زندگی کی زینت ہیں. جو پہنچ گئے یقیناً میری طرف سے قابل داد ہے وہ، اور جو نہیں بھی پہنچے انہیں بھی اکیلا چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں. المال والاولاد نہیں، والبنون بیٹے. اللہ کہہ رہا ہے مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، حیات دنیا میں زینت ہیں ہر باپ کے لیے. اب جو یہاں بیگار دینے نہیں آیا، حقیقت کے موتی چننے آیا ہے، وہ ایک لمحہ سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. روایت نہیں ظہیر بھائی، ہے آیت. اللہ کہتا ہے بیٹا باپ کی زینت ہے. میں کوشش کر رہا ہوں میرا ہر سامع خود سرحد حقیقت تک پہنچے. قرآن کہتا ہے بیٹا زینت ہے، بیٹا زینت ہے. قرآن نے بیٹی کو کہیں زینت نہیں کہا. آج تک فطرت سرگشتہ اور حیران ہے کہ علی کے بیٹے بھی حسن و حسین جیسے، اور زینت بیٹی ہے. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ عام بیٹے بھی نہیں، بیٹے بھی وہ جو مزاج کبریائی کا دوسرا عکس. ہاں جناب، وقار نقوی یہی تو سوچنے والی بات ہے. عام بیٹے ہوتے تو چلو کوئی بات نہیں تھی. بیٹے وہ مشیت الہی جن کا بدن، رضائے الہی جن کا کھلونا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر باپ بھی عام نہیں. جس دل کی بستی میں علی بستا ہے اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. وغیرہ نقوی باپ وہ ہے جس کو رسول کہہ رہے ہیں
زہر بھائی کہ یا علی انت زین الرحمان، اے علی تو رحمان کی زینت ہے. خود اپنے خالق کی زینت، پھر اس کی زینت یہ بی یعنی اسے زینب کہو تمہاری مرضی، اللہ کی زینت کہو تمہاری مرضی. بلکہ اگر سارے حلالی سارے موالی مجھے اجازت دیں تو زہر بھائی ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. ہے اجازت کہہ دوں؟ مجھے اس فکرے پہ ایسے یقین ہے جیسے اللہ ایک. چاہتا یہ ہوں کسی کا ظرف عقیدت نہ چھلکے، یعنی بس علی اور زینب میں فرق اتنا ہے، اگر علی نہ ہوتے خدا کو ظہور نہ ملتا، اگر یہ نہ ہوتی خدا بے زینت ہوتا. سمجھ بھائی بات؟ کیونکہ علی کی زینت یہ بی اور علی اس کی زینت، جب علی کو زینت نہ ملتی ہاں، اور پھر یہ نام اول تو علی بھی رکھتے تو لسان اللہ نے رکھا. ہاں نہ ایسا نہیں، جاءت اسمها من السماء مشافہۃ بالوحی، ہاں وہی یہ نام لے کر آئی. جناب سیدہ لائیں اس بی بی کو علی کے پاس، تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. یا علی سمہا، مولا نام تجویز کیجئے بیٹی کا. فرمایا لم اکل لاسبق علی رسول اللہ، کہ بطول میں نے کبھی کسی کام میں رسول پہ سبقت کی ہے؟ میں نے رسول پر کبھی پہل کی ہے کہ آج کروں گا؟ میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ رسول آئے، بابا جانی سمہا نام رکھیے. کہا علی کے علم میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ جس علم کا میں مدینہ ہوں اسی کا وہ دروازہ ہے. علی نے کیوں نہیں رکھا؟ بابا میں تو لے کے گئی تھی، کہہ رہے تھے میں رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا. مسکرا کے فرمایا لم اکن لاسبق علی ربی، پھر میں اپنے رب پہ سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ ارادے ہاں سانسوں کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے،
وقت کی نبضیں ڈوب سکتی ہیں، اس بی بی کے فضائل کا کارواں نہیں رک سکتا، نہیں رک سکتا۔ زندگی میں وقار بھائی خدا کی قسم سینکڑوں مجالس پڑھی بی بی پر، سینکڑوں، اور ابھی اس کے بحر فضیلت میں سے قطرہ بھی بیان نہیں ہوا۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو 55 خطاب ایسے ہیں بی بی کے جو بابا کی زبانی عطا ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ 55 اور 2 خطاب ایسے ہیں لاہور والوں، میں نے علم کے پہاڑوں کو ان خطابوں کے سامنے لرزہ بر اندام دیکھا۔ ایک ہے شریکت الحسین، اور ایک ہے عدیلت الحسین۔ نہیں، جو بھائی حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ انہیں عدیلت الحسین کے معنی کا علم نہیں۔ بتاؤں معنی کیا ہے؟ کروں اس کا ترجمہ؟ ظرف عقیدت کو سنبھالنا۔ عدیلت الحسین، حسین کے برابر تلنے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، بی بی کے حرم پہ تقریر کرنے کا، خطاب کرنے کا تقاضا یہی تھا جو علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ علی کی بڑی بیٹی کو سمجھو تو پھر یہ بیٹی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ میں یہاں ایک جملہ مجھ پر اب واجب نہیں اوجب ہو گیا کہنا۔ شام والی بی بی اور اس میں بس اتنا فرق ہے، وہ حسین کی بہن کہلاتی ہے، یہ عباس کی بہن کہلاتی ہے۔ بی بی رقیہ بنت علی پہ آواز بلند سلوات۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جیسے عباس ثانی علی ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ تو پھر عباس کی بہن کو بھی ثانی شریکت الحسین ہونا چاہیے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ بی بی کی قسم میں تم سے راضی، میری مخدومہ تم سے راضی ہو۔ عدیلت الحسین، بات بولی تو نہیں؟ حسین کے برابر تلنے والی، شریکت الحسین۔ ہاں شریک، جعفر بیٹے سمجھتے ہو؟ شریک، اللہ نے اپنا شریک نہیں بنایا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیوں نہیں بنایا؟ اگر اللہ کا شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا۔ بھئی اگر کوئی اللہ کا شریک ہوتا تو خدا ہی ہوتا نا، ہے ذات میں، صفت میں، افعال میں، عبادت میں اس کا حصے دار ہوتا۔ ایک سجدہ اسے کیا جاتا، ایک شریک کو۔
اس لیے اس نے نہیں بنایا کہ دوسرا خدا ہو سکتا نہیں تھا، وہ دیکھنا چاہتا نہیں تھا۔ نماز پڑھتے ہو، زیارت بھی پڑھتے ہو، اپنے امام زمانہ کو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ جی نہیں، آج علی کی بیٹی کے حرم کے سامنے عہد کر کے جاؤ، یا آج کے بعد زیارت چھوڑ دو، ورنہ پھر سوچ کے پڑھا کرو ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ تم اسے قرآن کا شریک مان رہے ہو، یعنی ذات میں، صفت میں، فعل میں، حقیقت میں، طہارت میں اسے دوسرا قرآن کہہ رہے ہو۔ قرآن اگر نازل ہوا ہے تو پھر وہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ قرآن اللہ نہیں ہے، لیکن مخلوق میں سے کسی جیسا نہیں ہے۔ اس طرح وہ یعنی جو صفتیں قرآن میں، جو حقیقت قرآن کی، جو آنے کا طریقہ قرآن کا، وہی میرے امام کا، اور اس بی بی کا لقب ہے شریکت الحسین۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا جو صفت حسین کی، وہ صفت اس بی بی کی، جو حقیقت حسین کی، وہی اس کی، جو آنے کا دنیا میں طریقہ حسین کا۔ وہ اس کا، ہاں معافی کہنا علمی وظیفہ ہے۔ یہ جو ہم ان کو شریک القرآن کہتے ہیں، وہ ان کے ظاہر کو کہتے ہیں، باطن کو نہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کھڑے ہوئے دوست گھبرائے ہوئے تو نہیں بھائی؟ ہم جو ان کو کہتے ہیں شریک القرآن، تو وہ ان کا ظاہر ہے۔ میں زہر بھائی اکثر بیشتر مجالس میں بتا چکا ہوں، سورہ طارق کی آیت یوم تبلی السرائر کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن حقیقتیں ظاہر ہوں گی۔ اور کامریڈ حدیث ہے، یجی القرآن فی یوم القیامت فی صورت علی ابن ابی طالب۔ قیامت والے دن قرآن تیرے مولا علی کی صورت میں آئے گا۔ نہیں بلے بڑی بات نہیں بلے، سردار صاحب اپنے محلے والوں کو جگائیے گا، صورت ظاہر ہوتی ہے، یعنی قرآن جب قیامت کے دن ترقی کرے گا تو علی کا ظاہر بنے گا، اللہ جانے علی کا باطن کیا ہے۔ جی جب لفظوں کا بدن چھوڑ دے گا، جب حرفوں کا چولا اتار دے گا، اللہ جانے ظاہر بھائی کیا سوچ کے میں کیا کیا کہے جا رہا ہوں۔ جب عوارض کو چھوڑ دے گا، پیکر سے آری ہو جائے گا،
جب مشاہدات سے مجرد ہو جائے گا تب علی کا ظاہر بنے گا. تو جو علی کی حقیقت ہے وہی حسین کی، وہی حسین کی ہے. تو قرآن حسین کا بھی ظاہر ہے، باطن اونچا ہے. یہ بی شریکت الحسین ہے. نہیں حسنین آج بغیر نقوی ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا. علم کے فریرے میں ہاتھ ہے میرا. اپنی طرف سے کہوں تو عباس کی جلالت مجھے یہی غرق کر دے، ورنہ جس کے دل پر شک کا سایہ لہرائے وہ اپنی تفتیش خود کرے. ان الحسین علیہ السلام کان یقرأ القرآن یوما فجاءت زینب الکبریٰ فوضع القرآن علی الارض وقام لها اجلالا. اکبر کا بابا قرآن پڑھ رہا ہے، اچانک سامنے شام والی آ گئی. فوضع القرآن علی الارض وقام لها اجلالا. حسین نے قرآن زمین پہ رکھ دیا، بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. سمجھ گئے بات؟ علی آ رہے ہیں بہت پیارے انداز. اب ہم نے جا کے ادھر دنیا سے چھوڑ کے مولا علی سے جام پیا. کہتے ہیں کوثر پیے گا وہ جسے حق کی تمیز ہے، کوثر پیے گا وہ جسے حق کی تمیز ہے. جنت تیری ہے ساقی ہے کوثر کنیز ہے. اے دشمنان حیدر تجھے کوثر نہ ملے گا، کوثر تو ملنگوں موالیوں کے پینے کی چیز ہے. پانچ نعرے پانچ تری دوویں ہاتھ بلند کر کے جدا علی امام حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ حق دا امام علی ہے، جدا مولا امام حق دا ہے. وہ بسم اللہ کرو. پانچ نعرے پانچ تری سارے نبیوں دے نعرے. سمجھ میں آئی بات دوستو؟ قرآن زمین پہ رکھ دیا. وقام لها اجلالا. ہاں بہن کی جلالت کے لیے قرآن کو رکھ دینا، بی بی کے لیے کھڑے ہو جانا. حسین نے زمانے کے جاہلوں کو بتا دیا ہے قرآن دوسرے نمبر پہ ہے، یہ پہلے نمبر پہ ہے. میں راضی تم سے، میرا اللہ میرا مولا تم سے راضی ہو. حسین نے حقیقت زینبیہ بتائی اور وقار نقوی بی بی نے حقیقت حسینیہ بتائی. اگر میرے سامعین تھک نہیں گئے تو بتاؤں؟ دن ہے یا رات ہے؟ دن ہے. اندھیرا تو نہیں ہے نا؟ روشنی میں پڑھ رہا ہوں. حجرہ تو نہیں ہے نا؟ میدان ہے، ممبر ہے. کسی کے کان پہ مورک کے سرگوشی تو نہیں کر رہا ہوں نا؟ سپیکر پہ ہوں. انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ 6 چیزوں کا غزل فرض ضامن اس بی بی کے دربار دربار سے لے کر اللہ کی عدالت تک. توفیق خود مانگنا. ظاہر بھائی بی بی نے بھی درس دیا ہے ایک حسینیت کا. اذا قامت ان تشتغل الى الصلاة فكانت تبدأ بالنظر الى وجه اخی الحسین ثم تبدأ بالصلاة. 5 نمازوں کے وقت جب بھی زینب نماز کی نیت کرنے لگتی پہلے دائیں بائیں دیکھتی کہ حسین کہاں ہے. حسین کے چہرے پہ نظر پہلے ڈالتی پھر کہتی اللہ.
النظر الی وجہ اخیہ الحسین، پہلے حسین کے چہرے پہ نظر ڈالتی پھر اللہ اکبر کرتی. نہیں، آپ نے کھڑے ہو کے داد دی، نعرے لگائے، چھت پھاڑ، واہ واہ کی، لیکن ایک فیصلہ بھی تو کرو. کیوں کرتی ہے ہر وقت ایسا علی کی بیٹی؟ اور ذہن میں رہے، ہم اس بی بی کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ علی کی بیٹی ہے. اگر ہم رشتوں کی وجہ سے عزت کرتے تو نوح کے بیٹے کی کر لیتے. اگر ہم رشتوں کے حوالے سے خان صاحب عزت کرتے رسول کے چچا کی کر لیتے. ہمارا مذہب رشتوں کے حوالے سے عزت نہیں کرتا، دیکھتا ہے عزت کا استحقاق کس کے پاس ہے. اچھا ایک منٹ، آپ تو ہو سکتا ہے کسی ایسے کو بھی علامہ کہہ دیں جسے ایک آیت بھی صحیح پڑھنا نہ آئے، کہہ سکتے ہیں نا؟ لیکن میں جسے کہوں تم عالم ہو، میں غلط آیت پڑھنے والے کو تو عالم نہیں کہہ سکتا نا. امام کتنا عالم ہوتا ہے؟ سید سجاد کہہ رہے ہیں اپنی پھوپھی سے، یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ وفہیمۃ غیر مفہمۃ. پھوپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. آپ وہ عالمہ ہیں جو ادھر سے پڑھ کے آئی ہیں. جس کے علم کا اعتراف امامت کرے وہ نیت بعد میں کرتی ہے. حسین کا چہرہ پہلے دیکھ کر جھوٹے نمازیوں کو بتاتی ہے کہ نماز کی حقیقت ہمارے خاندان کا تصور ہے. ہمارے خاندان کا تصور ہی حقیقت نماز ہے. دیکھیں، اشارہ دے دوں، آپ اس وقت کس کی مجلس سن رہے ہیں؟ غضنفر کی. چہرہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی فطرت کے مفتی کا فتویٰ ہے، جس سے رابطہ کرنا ہوتا ہے نظر اسی کے چہرے پر. جی نظر اسی کے چہرے پر. اور میں اگر سامنے نہ ہوں اور یاد آؤں تو شاد باش جیتے رہو. پھر میرا تصور کرو گے، تصور میں چہرہ آئے گا، بدن نہیں. وجہ اللہ جانتے ہو؟ جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، نہیں جانتے آؤ علم العادات میں بھی دکھاؤں اور علم طبیعیات میں بھی.